أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام والله ما لله آية أكبر مني درود پڑھیں پر محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ احمد النساء بنت سید نذیر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اہل بیت مظہر صفات پروردگار، اس عنوان کے ذیل میں کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ پروردگار نے جب اپنی خلقت اور تخلیق کو شروع کیا تو قرآن میں اس کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ کبھی کن فیکون کہا، کبھی خلق اللہ فی 6 ایام کہا، اور کس طرح سے ان دونوں کو آپس میں جمع کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہر جگہ پروردگار کا ارادہ کن فیکون ہی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کی، لیکن کل جو ایک بات رہ گئی تھی، جب پروردگار سورہ مبارکہ یاسین میں اس بات کو کہہ رہا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، دیکھو جب پروردگار کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ہو جا کہتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ سوال یہ درپیش تھا کہ اگر کسی سے کہہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ پہلے سے موجود ہو، اور اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو پھر اس کو خلق کرنے کا معنی نہیں بنتا ہے، کیونکہ اگر ایک چیز خلق ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ تو خلق نہیں کیا جائے گا، اور اگر خلق نہیں ہوئی ہے تو یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہا پروردگار بڑی سیدھی سی آیت ہے لیکن بڑے مسائل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کا ایک بہت سیدھا سا جواب جو علامہ طباطبائی علیہ رحمہ دیتے ہیں، کہا دیکھو تمہارے ارادے اور پروردگار کے ارادے میں فرق ہے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے پہلے اسے علم ہو کہ کس بات کا ارادہ کرنا ہے۔
یعنی انسان کا علم اور اس کا ارادہ دو الگ الگ صفات کا نام ہے۔ عین ممکن ہے انسان علم رکھے لیکن ارادہ نہ کرے، لیکن جب ارادہ کرے گا تو اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزوں، کبھی کبھی اسی لیے انسان پروردگار کی عبادت کا ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ پروردگار کی صفات کا علم ہی نہیں رکھتا ہے، جسے یہی نہ معلوم ہو کہ وہ ذات کتنی کبریا ہے، وہ ذات کتنی ارحم الراحمین ہے، وہ ذات کتنی اعلیٰ مقام ہے، وہ اس بات کا ارادہ ہی نہیں کرتا کس کے آگے سر جھکانا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا اسی لیے جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا انسان جھکتا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ درخت جھکتا ہے جس کے اوپر پھل ہوا کرتے ہیں، تو جھک جانا یہ کمی کی نشانی نہیں ہے، کس کے آگے جھکنا یہ نشانی ہوا کرتی ہے۔ کہا پہلے یہ دیکھو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہے ہو یا پروردگار کی عبادت کے لیے جھک رہے ہو۔ فرق کا جھکنا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جھکنا صحیح ہے یا غلط، یہ دیکھنا پڑے گا کہ معرفت کے ساتھ جھک رہے ہو یا عادتاً جھک رہے ہو۔ اگر عادتاً جھک رہے ہوگے پوری زندگی گزر جائے گی، ایک قدم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، لیکن معرفت کے ساتھ اگر جھکو گے تو کبھی کردار سلمان کا بن جائے گا، کبھی ابو ذر کا بن جائے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان صرف ظاہر کو آ کے دیکھے، نظر رکھے، تو کہا عام انسان پہلے اسے علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آ کے ارادہ کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کے ارادے سے اس کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ روایت نے آ کے سہارا دیا، نیت العامل خیر من عملہ، مومن اور عمل کرنے والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ کہا یہ تو ابھی عمل کیا ہی نہیں۔ کہا عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کا دار و مدار ارادے پر ہے، ارادے کا دار و مدار معرفت پر ہے۔ جیسی معرفت ہے ویسا ارادہ ہے، جیسا ارادہ ہے ویسی نیت ہے، جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے۔ عمل صرف بتائے گا کیا کر رہے ہو، یہ اجاگر کر دے گا کہ اس ظاہری وجود میں باطنی معرفت کس اندازے تک موجود ہے۔ درود پڑھیں بر محمد آل محمد۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ اور حل کر لیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ یہ بڑا ہمارے معاشرے میں ایک عجیب تماشا بن گیا ہے، ایمان افضل ہے یا عمل؟ کتنا سوال ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی صرف چکروں میں لگا دیتا ہے، صرف کونے میں بٹھا کے کوئی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھیے قبلہ ایمان ہونا چاہیے، ہم تو صاحبان ایمان میں سے ہیں، اور وہ آتا ہے عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں، سب بیکار۔ یعنی اس طرح سے اس کا اور پلاسٹر کر دیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے ایمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کیا رابطہ ہے دونوں کا؟ مسئلہ یہ ہوا ہے، دیکھیے مشکل کب کھڑی ہوتی ہے؟ مشکل تب کھڑی ہوتی ہے کہ ہم حق کو حق سے ٹکرا دیں۔ ٹکراؤ یا حق اور باطل کا ہوتا ہے، جیسے کربلا ہے، یا باطل اور باطل کا ہوتا ہے، جیسے بنی عباس اور بنی امیہ ہے۔ حق اور حق کا ٹکراؤ نہیں۔ لہٰذا اگر کہیں دو حق ٹکراتے ہوئے دکھیں تو غور کیجئے گا، سمجھیے گا مسئلہ کیا ہے۔ کیوں ہم آگے کتنا اس روایت کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ یہ روایت کس حقیقت کو بیان کر رہی ہے؟ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جو حق کے پیکر ہوا کرتے ہیں کبھی ان کے اقوال میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جب اقوال میں ٹکراؤ نہیں ہوگا تو افکار میں کہاں سے ہوگا؟ جب افکار میں نہیں ہوگا تو کردار میں کہاں سے ہوگا؟
ہوگا. یہ سب ارادہ الہی کے مالک ہیں. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ان کا ارادہ پروردگار کے ارادے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. نہ پروردگار کے ارادے میں اختلاف ہوتا ہے، نہ ان 14 میں اختلاف ہوتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کیا رابطہ ہے انسان کے ایمان کا، اس کی معرفت کا، اس کے عمل کے ساتھ؟ دیکھیے بہت آسان ہے اس کو سمجھنا اگر سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. اگر ہم آ کے الگ کر دیں، یہ بارہا میں اس بات کو کہہ چکا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ٹکراؤ ہو تو اس کا سیدھا سیدھا سا راستہ یہ ہے، دو بنا دیں ٹکراؤ ہو جائے گا. جب تک دو نہیں بنائیے گا ٹکراؤ ناممکن ہے. ایک اور ایک میں ٹکراؤ نہیں ہوتا قبلہ. جب تک کہ فیملی والے ایک رہتے ہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا. جہاں دو بنے پھر 200 بھی بن جاتے ہیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے. اگر معاشرہ توحید پر گامزن رہے نہ ٹکراؤ ہوگا نہ اختلاف ہوگا، اور جہاں توحید سے ہٹا اور شرک کی طرف گیا پھر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوتا ہے. کہ اگر چاہتے ہو ٹکراؤ نہ ہو تو اس وحدت اور توحید کو باقی رکھو. جب تک توحید اور وحدت باقی رہے گی دوئیت آئے گی ہی نہیں، اور جب تک دوئیت نہیں آئے گی ٹکراؤ ہی نہیں ہوگا. بڑا اچھا فارمولہ چن لیا، کہا ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے. جیسے ہی الگ الگ ہوا ٹکراؤ شروع ہو گیا. کچھ اس کے اوپر لڑنے لگے کہ پہلے یہ کیا جائے، کچھ نے کہا کہ جی نہیں یہ کیا جائے. ارے قبلہ معرفت کافی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ پوری رات معرفت ہی تو حاصل ہو رہی تھی. کسی نے آگے بڑھ کے کہا بھیا صبح عمل بھی چاہیے، آواز آ رہی ہے اللہ اکبر. تو کچھ معرفت پہ گرے کچھ عمل پہ گرے. کیوں؟ کیونکہ الگ الگ کر دیا. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے عمل یعنی ایفیکٹ، ایمان اور معرفت یعنی کاز. ایمان یعنی سورج، عمل یعنی شعاع. کون سا سورج آپ نے دیکھا ہے جس سے شعاع نہ نکلتی ہو؟ کون سی شعاع ایسی ہوتی ہے جو بغیر سورج کے ہوا کرتی ہو؟ کہا دیکھو تمہارا عمل تمہاری معرفت کا نتیجہ ہے، الگ چیز نہیں ہے. یہ وہی ہے لیکن ایک دوسری صورت میں ہے. جب معرفت آ کے اظہار ہوتی ہے تو عمل کی صورت لے لیتی ہے. جب عمل آ کے عدم میں اور قتم میں جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کی صورت لے لیتا ہے. کہا ایک دوسرے سے الگ نہ کر دینا کہ جو ایمان کا مالک ہے وہی عمل کے میدان میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے. دو چیزیں ہی نہیں ہیں جو تم ٹکرانے کی کوشش کیا کرتے ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن جو چیز اپنی جگہ پر ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو پھر اس سے پیدا ہونے والا عمل نہیں ہوگا. کوئی دوسرا عمل ہوا کرے. اسی لیے ایک روایت کتنے مسائل کو حل کیے دے رہی ہے. لَغَرْبَةُ عَلِيٍّ یوم الخندق افضل. صیغہ افضل کا یعنی برتر، بالا تر ہے. من عبادت الثقلین. بارہا آپ نے اس روایت کو سنا لیکن ایک جملہ اور غور کر لیجئے. کیا نعوذ باللہ وہ جو ضرب چلی تھی یوم خندق، بتائیے یوم خندق خصوصیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ خندق کے دن یہ روایت بیان کی گئی ہے لہٰذا اس میں یوم خندق آ گیا ہے. کیا یوم خیبر ایسی نہیں تھی؟ کیا یوم احد ایسی نہیں تھی؟ یا یوم نہروان ایسی نہیں تھی؟ کوئی بھی دن ہو اگر وہ ضرب علی کے ہاتھ سے چل رہی ہے تو پھر وہ افضل من عبادت الثقلین ہے، چاہے کسی میدان میں چلے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دیکھو ضرب جو چل رہی ہے کیا اس کا کلو میں کوئی وزن ہے؟ تو میں مثلا 10 کلو کی تھی، 100 کلو کی تھی، 1000 کلو کی تھی، نہیں. کہا اس کا وزن کلو میں نہیں تولا جاتا. اس کا وزن دیکھیے ضرب مولا عمل ہے، عمل ہے. تولا کس سے جا رہا ہے؟ کہا عمل سے نہیں تولا جائے گا. اسے عمل کو تولنے کا معیار معرفت ہے. کہا دیکھو ایفیکٹ کو سمجھنے کا معیار کاز ہوا کرتا ہے، معلول کو سمجھنے کا طریقہ علت ہوا کرتا ہے.
اگر علت کو پہچانو گے تب معلول کو پہچان پاؤ گے، اگر اس کو حقیقت کو پہچانو گے تب اثر کو پہچان پاؤ گے۔ اگر عمل کو تمہیں معیار دینا ہے تو معرفت کے اعتبار سے معیار دیا جائے گا۔ یہاں عمل میں کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ وہ معرفت جس کی وجہ سے یہ ضرب چل رہی ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ افضل من عبادت ثقلین بنا دے گی۔ جیسی معرفت ہوا کرتی ہے اسی معیار پر عمل کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ عمل نتیجہ ہوتا ہے معرفت کا۔ جیسی معرفت ہے ویسے عمل کا معیار ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آلہ۔ کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھ کے معراج پا لیتا ہے اور کوئی پوری راتیں گزارنے کے بعد بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پاتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو معرفت کام کر رہی ہے اس کے اوپر غور نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا۔ جیسی انسان کی معرفت ہے، لہٰذا کیوں روایات میں بار بار تاکید کی گئی کہ اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنی معرفت میں اضافہ کرو۔ دیکھو تمہاری معرفت بڑھی یا نہیں بڑھی۔ 2 مہینے 8 دن آ کے گزر گئے، معرفت چاند رات کے بعد 9ویں تک اس میں کچھ برتری آئی یا نہیں آئی، یا وہیں پر رہ گئی جہاں پر تھی۔ اگر وقت گزر گیا اور معرفت میں اضافہ نہ ہوا تو فائدہ ہے یا نقصان؟ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مغبون من ساوا یوما، نقصان اٹھایا ہے اس انسان نے کہ جس کے 2 دن برابر ہو گئے۔ تو مولا برابر ہو گئے تب بھی نقصان؟ کہا ہاں، کیونکہ زندگی ڈھل گئی، حاصل کچھ نہ ہوا۔ کہا یہ نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ نہ سمجھ لینا فقط اوپر سے نیچے آنا نقصان ہے، کیونکہ ہم صراط مستقیم کو یوں لے جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ کہا صراط مستقیم وہ ہے جو تمہیں اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمیشہ لیول کو برابر نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آپ اصحاب کے بارے میں دیکھیں، روز ایک نئی معرفت حاصل کیا کرتے تھے، روز ایک نئے علم کی طرف جایا کرتے تھے۔ کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر چاہتے ہو تمہارا عمل روز بہتر سے بہتر ہو جائے تو پہلے معرفت کی طرف آنا پڑے گا۔ جیسے معرفت کے اسٹیٹس کو اوپر لیتے آؤ گے تمہارے عمل میں اور خوبصورتی آتی چلی جائے گی۔ نماز وہی 2 رکعت رہے گی، ظہر کی وہی 4 رکعت رہے گی، نماز بڑھنے والی نہیں ہے، اندازہ بھی وہی رہے گا، اسی 2 منٹ میں پڑھی جائے گی، اسی اسٹائل میں پڑھی جائے گی، لیکن کبھی وہی 2 رکعت نماز انسان کو زمین سے باندھ دے گی، کبھی وہی 2 رکعت نماز اسے معراج عطا کر دے گی۔ کہا اس لیے کہ اس کے پیچھے جو معرفت کام کر رہی ہے یہ کس طرح کی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو انسان ارادہ الگ، اس کا عمل الگ۔ پہلے ارادہ کرتا ہے، پہلے علم ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، بیچ میں 3 مرحلے اس کو چھوڑ لا۔ لیکن پروردگار کے بارے میں کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ پروردگار تیرا علم الگ، تیرا ارادہ الگ، تیرا کام الگ؟ کہا نہیں، پروردگار کی صفات عین ذات ہیں، عین ذات ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پروردگار کی صفات عین ذات ہیں، 1-2 مثالیں ضروری ہیں کہ ہم اسے سمجھیں۔ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے کہ ہم ایک حد تک اس اللہ سے نزدیک ہوں، کیونکہ دیکھیے جب تک اسے نہیں سمجھیں گے مظہر کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ بھائی جس کے مظہر ہیں اسے نہ سمجھے تو اسے کیا سمجھو گے؟ کیوں؟ کیونکہ مظہر کی اہمیت اس ظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کا یہ ظہور ہے۔ بھائی جیسی آپ روشنی جلائیے گا اتنا ہی تو نور ہوگا۔ تو صرف اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ نور سے اس روشنی کی حقیقت تک پہنچیں، کہ اسی لیے ان کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اب یہاں پر جب پروردگار کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار کی صفات عین ذات ہیں، اس کا کیا مطلب؟ جب ہم دعا مانگنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، آگے شاید آپ کے یہاں بھی یہ رائج ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب پرانے زمانے میں بزرگ نانی دادی جب دوا دیتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ ہاں یا شافی، اچھا کیوں یا رحیم نہیں کہتی تھی؟ یا کریم کیوں نہیں کہتی تھی؟ یا اللہ کیوں نہیں کہتی تھی؟ کیا یہ اللہ کے نام نہیں ہے؟ ہاں
نہیں، نزاکت کو سمجھیے. کہا دیکھو اگر بیمار ہے تو اس کے لیے مناسبت یا شافی ہے، اے شفا دینے والے، اس کے نام سے دوا دی جائے گی. یا کافی، اے پروردگار بس اسی دوا کو اس کے لیے کافی کر دے، اگلی دوا کی ضرورت نہ پڑے. تو وہ یہ لفظ کہہ کے دوا کھلاتی تھی. اور آج کل جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو نام کہاں سے لیں گے؟ یہ اپنی اپنی معرفت کا تقاضا ہے. کوئی اللہ کو شافی مانتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو شافی مانتا ہے. جو اللہ کو شافی مانتا ہے وہ ڈاکٹر کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جو ڈاکٹر پہ آ کے رک جاتا ہے یہاں بھی اس دنیا میں رک جاتا ہے، آخرت تک بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. کہا شفا ہم دینے والے ہیں، وسیلہ کسی کو بناتے ہیں، جس کو ہم چاہ لیتے ہیں اسے وسیلہ بنا دیتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو اس کا لطف ہے، تو اس کا لطف و کرم ہے کہ کسی کو وسیلہ بنا دے. کبھی ایسی ہستیوں کو بنا دیتا ہے کہ کائنات دیکھتی رہ جاتی ہے، آنکھیں تھک جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتی یہ ہیں کیا، اور اپنی ناسمجھی کی دوسری تفسیر کر لیتی ہے، ہم جیسے تھے. قبلہ یہ آپ کی ناسمجھی کا اعلان ہو رہا ہے. جب یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے اس میں یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا کوئی کدو میں تیر مار دیا گیا ہے، نہیں، یعنی وہ انسان اعلان کر رہا ہے میں نہیں سمجھ پایا، کیونکہ سمجھ گیا ہوتا تو اس طرح سے آگے تفسیر کرتا. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں یا شافی، غور کیجئے گا، جب ہم کہہ رہے ہیں یا شافی، کیا پروردگار اس ٹائم، اسی وقت جب جس لہجے ہم یا شافی کہہ رہے ہیں، رحیم ہے یا نہیں ہے، کریم ہے یا نہیں ہے، قہار ہے یا نہیں ہے، واحد ہے یا نہیں ہے، یہ جتنے اسما ہے سب ہیں. کہا دیکھو پروردگار کا ہر ایک اسم اپنے اندر تمام اسما کو لیے ہوئے ہے، بس فرق یہ ہے ایک کو تلفظ کیا جا رہا ہے، دوسرے پیچھے موجود ہے. ایک جملہ کہوں گا، تھوڑا سا سمجھیے گا، اگر میرا ساتھ دینے کے تیار ہیں ایک بار صلوات پڑھیے. یہ مسائل میں معمولاً نہیں چھیڑتا ہوں، میری عادت نہیں، لیکن بس کل ایک نیت کر لی تو یہ کل، یعنی موضوع میں نے بہت پہلے کچھ اور سوچا تھا، لیکن کل جب یہاں آیا تو خود بخود وہ موضوع چینج ہو گیا. اب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب سن لیجیے. جہنم، ڈریے گا نہیں، صرف نام لے رہا ہوں. جہنم پروردگار کی رحمت کا ایک مظہر ہے. پروردگار کی رحمت کا ایک مظہر جہنم ہے. کہیں گے واہ مولانا، ہو چکی توحید، کہاں جہنم، کہاں اس کی رحمت. دیکھیے غور کریے، پروردگار کی جتنی بھی صفات ہیں، مسئلہ یہ کہ توحید بیان نہیں کی جاتی ہے، پبلک جب سنے ہی نہیں تو ذوق کہاں سے بنے گا. تو بھائی علامہ طباطبائی 12 کہتے ہیں، آپ تصویر المیزان اٹھا کے دیکھیں، شاید انہوں نے 30-40 جگہ اس جملے کو کہا ہے. معاشرے کی ساری مشکل توحید کی وجہ سے، اور اسی کے لیے سارے انبیاء ہیں. کہا تم اس ایک پلر کو صحیح کر لو، باقی خود بخود سیدھا ہوتا چلا جائے گا. دیکھا آپ نے جو دیوار بناتا ہے، کبھی مزدوروں کے ساتھ کام کیا جو دیوار بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو پہلی لائن رکھتے ہیں بہت اس پہ غور کرتے ہیں، یہ بالکل اسٹیٹو صحیح ہوگا. کیوں؟ کا خشت اول چنہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج. کہا اگر پہلی لائن صحیح نہ رکھی تو باقی کی ساری لائنیں اس پہلی کے اوپر آ کے دیکھی جاتی ہیں، کمپاس اسی پہ لگتا ہے. وہ ٹیڑھی نکلی تو پہلے تو زاویہ ذرا سا ٹیڑھا ہوگا، جیسے اوپر چلے جاؤ گے اتنا ٹیڑھا ہوگا ایک وقت گر جائے گی. کہا وہ اس کا نام ہے توحید. اگر اسے صحیح نہ کیا، ہر چیز کے لیے میزان توحید ہے. کہا دیکھو وہاں تک جانا جہاں توحید سے کوئی چیز نہ ٹکرا جائے. اگر توحید سے ٹکرا دیا تو چاہے محبت علی ہی کیوں نہ ہو شرک بن جاتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. سارا مسئلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معیار نہیں دیا گیا ہے ہاتھ میں. معیار توحید پروردگار. نماز کا معیار کیا ہے؟ توحید پروردگار ہے. روزے کا معیار کیا ہے؟ توحید پروردگار ہے. ہر عمل کا معیار کیا ہے؟
توحید پروردگار. اگر وہی صحیح نہیں ہے, میزان ہی صحیح, ترازو ہی نہیں صحیح ہے, تو ادھر بانٹ رکھیے گا 2 کلو کا, ادھر سامان ہوگا 3 کلو. قبلہ یہ کیا ہوا؟ کہ ترازو ہی گڑبڑ ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیے کبھی ہمارا جوان اس کو ذوق آتا ہے تو نمازیں ہی نمازیں چل رہی ہیں, اور کبھی جب اللہ سے میاں سے لڑائی جنگ ہو جاتی ہے کہ چھوڑ دے میں تو تیری عبادت نہیں کرتا, جیسے لگتا ہے عبادت کے لیے خدا بڑا ہوا جا رہا ہے. ایسے آتے ہیں درگاہ سے منہ موڑ کے, اب تو نہیں آئیں گے. ارے نہیں قبلہ, وہ تو کہیے ارحم الرحمان کے مظہر ہیں, نہیں تو اگر جواب دیتے تو زندگی ختم ہو جاتی. یہ بڑے عجیب ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ہم لوگ سمجھتے ہیں, بڑے یہ ساری مشکلات توحید میں سمجھ ہی نہیں پائے. جب واحد کو نہیں سمجھ پایا تو واحد کے مظہر کو کہاں سے سمجھ پائے گا؟ تو جہنم پروردگار کی رحمت کا ایک جلوہ ہے. کا کیوں؟ کیونکہ پروردگار ارحم الراحمین ہے. یہ طے شدہ بات ہے. جو ارحم الراحمین ذات ہے وہ رحمت کے علاوہ کوئی کام کرتی ہی نہیں. محال ہے بھائی, جو رحم کے علاوہ کچھ ہو نا, وہ کون سا ایسا کام کر سکتی ہے جو رحمت کے خلاف ہو؟ کہا یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے. جہنم ہم نے خلق نہیں کیا ہے, تمہاری عدم معرفت نے خلق کیا ہے. روایت نے آ کے آواز دی, اگر دنیا والے علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے, پروردگار جہنم کو خلق نہ کرتا. اس کا معنی یہ ہے, معنی سمجھیے, اس کا معنی یہ ہے نہ دشمنی اہل بیت ہوتی نہ جہنم خلق ہوتا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. خلق نہیں کیا ہے, ہم تو ارحم الراحمین ہیں. یہ تمہارے اعمال ہیں جو جہنم بنا دیتے ہیں. ارے ہم تو ارحم الراحمین تھے, لیکن جب تم ارادہ کرو گے تو مجبوری یہ ہے کہ خالق فقط ہم ہیں. تم الگ جاؤ گے لیکن تمہارے ارادے کی وجہ سے خلق ہمیں کرنا پڑے گا. شیطان کیا بغیر مرضی پروردگار کے چل رہا ہے؟ اسی کی مرضی پہ تو چل رہا ہے. یہ مسئلہ یہ اختیار اس کا ہے, طاقت اس کی ہے, اختیار اس کا ہے. توحید کے مسائل جتنے میں یہاں بیان کروں گا پریشان بالکل نہ ہوئی. جو مسئلہ حل نہیں کروں گا اتروں گا نہیں, کیونکہ چھیڑنا ہنر نہیں ہے, سمجھا کے اترنا ہنر ہے. اور الحمدللہ اتنا ہے اہل بیت کے دیے ہوئے بھروسہ کہ کچھ سمجھا سکتا ہوں, نہیں تو چھیڑتا بھی نہ. دیکھیے بڑے مسائل ہیں, ریپیٹ کرنا بڑا آسان ہے. یعنی تمام وہ باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. شاید بعض لوگوں کو لگے ارے قبلہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ کے. جی نہیں, کیونکہ ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے نہیں بیان کرتے, آپ کی ضرورت کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی مجبوری ہے. اب بعض اوقات کہتے ہیں ارے مولانا صاحب یہ پڑھ دیتے وہ پڑھ دیتے. نہیں, ہمیں جو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے روحانی. روحانی کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک جسم کا ڈاکٹر, ایک روح کا ڈاکٹر. اس لیے کہا جاتا ہے روحانی. کیوں؟ جو روح کا ڈاکٹر ہو. اور روح کی غذا کا نام ہے معرفت. روح کی غذا کا نام ہے معرفت. جیسے جیسے معرفت آتی جاتی ہے روح کھلتی جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو اس مقام پر ہوتی ہے سارے مصائب جمع ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی زبان کے اوپر رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا دیکھو روح کس مقام پر ہے. جب روح عالی ہوا کرتی ہے تو جسم کو احساس یا نہیں ہوتا ہے, یا احساس کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. انسان روح کو کمال تک پہنچائے معرفت کے ذریعے سے. پروردگار رحمان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے جب ابتدا ہوتی ہے خلق اللہ الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم, پروردگار نے کائنات کو بسم اللہ کے ذریعے خلق کیا. کہا بے اسم اللہ, وہ تو اس کا نام ہے. پہلی صفت جو اس نے استعمال کی کون سی تھی؟ رحمان. اور اس کے بعد کیا لے کے آئے؟ پروردگار کچھ اور لے آتا. وہ کہتا میں رحمان کے علاوہ کچھ ہوں ہی کہا, اسی لیے رحمان کے بعد رحیم ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا. اگر کچھ اور ہوتا تو آتا. کہا بسم اللہ الرحمن الخالق, کہا ہم خالق اس لیے ہیں کیونکہ ہم رحمان ہیں. کہا بسم اللہ الرحمن الرازق, کہا ہم رازق اس لیے ہیں کیونکہ ہم رحمان ہیں. کہا پروردگار تو قہار بھی ہے, کہا قہار اس لیے ہے کیونکہ رحمان ہے.
عجیب مسئلہ ہے. اب غور کیجئے گا اس مسئلے کے اوپر. جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں, ایک نے دوسرے کا حق غصب کر لیا اور دونوں علی کے چاہنے والے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اوقاف کی جنگ تو ماشاءاللہ چھڑی ہوئی ہے, مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو مظلوم واقع ہوا ہے یا جو ظالم جس نے ظلم کیا ہے, ادھر والا واقع کیا کہتا ہے؟ ارے ہیں پولیس رات پہ تو بچانے والے ہیں ہی, شفاعت کے لیے تو ہم کس دن بیٹھیں, شفاعت تو کر ہی دیں گے, لیکن میرا اس سے ایک سوال ہے, یہ بتاؤ اہل بیت صرف تمہارے لیے شافی ہیں, جس پہ ظلم کیا اس کے لیے نہیں ہے؟ بھائی یہ کون سی عدالت ہے؟ صرف ظالم کے شافی ہوں گے, مظلوم کے نہیں ہوں گے. ارے حق تو یہ پہلے مظلوم کی آ کے شفاعت کریں گے, اگر کچھ بچے گا تو تمہارے پاس آئیں گے, سوال کریں گے. تم پہلے اپنا خیال کرو, یہ کیوں سوچ رکھا ہے کچھ بھی کر دیں گے وہاں بچ کے نکل جائیں گے؟ یہ عدل کی عدالت ہو ہی نہیں سکتی کہ مظلوم بھی وہیں پر رہے, ظالم بھی وہیں پر رہے. درود پڑھے بر محمد آل محمد. پوری قوم اسی پہ خوش ہے. ارے کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ یہ ناممکن ہے. جو ان لوگوں کو ایک سکہ نہ دے جو آئے ہیں حکومت مصر کو مانگنے کے لیے اور 25 سال تک حمایت کیا, ایسا نہیں ہے انہی نے حمایت کی تھی. طلحہ و زبیر حمایت کی تھی مولا کی, اس وقت حمایت کی تھی جب پورا مدینہ مخالف تھا. صرف 7 لوگ گھر میں موجود تھے, ان 7 میں 2 یہ دونوں تھے. اس وقت مولا کی حمایت کی تھی. ایسے لوگ آئے علی کے سامنے, کہا مولا مصر کی حکومت دے دیجئے. مولا نے شمع گل کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو بیت المال سے شمع استعمال نہ کرے وہ تمہیں مصر کی حکومت کیا دے گا. اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں کے علی اور ہیں وہاں کے علی اور ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. عزیزو علی پہلے نور میں آئے ہیں, بعد میں دنیا میں آئے ہیں. یہاں کا عمل بتا رہا ہے, اگر یہاں عدالت ہے تو وہاں بھی عدالت ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پروردگار قہار ہے. یہ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ پروردگار قہار ہے. کہا قہار کا مطلب پروردگار قہر کرتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ رحمان ہے. کہا پروردگار رحمان ہے اور قہر کرتا ہے. یہ کون سا بھائی آپس میں یہ ساتھ ہے؟ کہا ہاں اس لیے کیونکہ جس پر ظلم ہوا ہے, جو مظلوم واقع ہوا ہے, اس کے دل کو بھی تسلی چاہیے. اس نے اسی اللہ کے بھروسے ظلم کو برداشت کیا ہے. اب یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ ظالم کو جہنم میں بھیجا جائے, مظلوم کو جنت میں بھیجا جائے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کہا یہ پروردگار کی رحمت کا تقاضا ہے, کیونکہ پروردگار رحمان ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار کی صفات عین ذات ہے. ہم کوئی بھی نام لیں اور دعاؤں میں اس بات کا خیال رکھا کریے, اپنی طرف سے دعائیں نہ بنائیے. جن کو دعا کہنے کا حق تھا اتنی دعائیں دے کے گئے ہیں. آپ پوری زندگی پڑھتے رہیے, زندگی ختم ہو جائے گی, صحیفے سجادیہ نہیں ختم ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے یہ ایک صحیفے سجادیہ ہے؟ نہیں, اس صحیفے سجادیہ میں 52 دعائیں ہیں. اس طرح کے 5 صحیفے اور ہیں جس میں ایک میں 76 دعائیں ہیں, ایک میں 100 سے زیادہ ہیں. اگر 6 صحیفوں کو ملائیے گا تو 300 سے زیادہ دعائیں ہیں. پڑھتے رہیے, کہاں تک پڑھتے رہیے. اور ایسے ایسے ٹاپک پہ دعائیں ہیں کبھی آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ جب انسان صحرا میں کھو جائے اس وقت کے لیے دعا, جب انسان کسی مومن سے اس کا دل ہٹنے لگے اس کے لیے دعا. اگر فہرست گنو ایسی ایسی چیزوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا ہماری ضرورتیں کیا کیا ہیں. یہ تو عجیب طبیب تھے جو بیماری سے پہلے تمام نسخے دے گئے. اب یہ ہماری کمی ہے, اسپیشل ڈاکٹر کے نسخے کو چھوڑ کے کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں, کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں. ادھر ادھر کچھ نہیں ملنے والا. اہل بیت کے در پہ آ جاؤ, پوری کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی. درود پڑھے بر محمد و آل محمد.
صحابی امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا دعا بتا دیجیے، کوئی پریشانی تھی۔ امام نے کہا لکھ۔ امام نے املا کرایا، اس نے دعا کو لکھا، اور لکھتے لکھتے اس نے آخر میں لکھا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تو ایک پیٹنٹ ہے، ہر دعا کے لاسٹ میں ہم چپکا دیتے ہیں۔ جیسے امام نے کہا، جیسے امام نے سنا اس نے یہ لکھا، امام نے کہا میں رک جا، اکتب کما تقول، وہی لکھ جو میں نے بولا ہے۔ بے شک پروردگار ارحم الراحمین ہے، لیکن یہاں اس نام کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہستیاں جو مظہر صفات پروردگار ہیں وہ بتائیں گی کہاں پر کون سا نام رکھنا ہے۔ کہا پروردگار کے اسما کوئی ظاہر ہوتا ہے، کوئی باطن ہوتا ہے، کوئی اول ہوتا ہے، کوئی آخر ہوتا ہے، کوئی باری ہوتا ہے، کوئی مصور ہوتا ہے۔ یہ وہ اہل بیت تمہیں بتائیں گے کہاں پہ کون سا نام رکھنا ہے، کس نام کو کتنی بار تکرار کرنا ہے۔ اگر 3 بار کہہ دیا ہے تو 4 بار مت کہنا، نہیں تو اہل بیت کے علم کے اوپر حرف آ جائے گا۔ اگر 4 کی ضرورت ہوتی تو علی 3 مرتبہ کبھی نہ کہتے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جس طرح کہہ دیا کہہ دیا، جو کہہ دیا، نہ ایک نقطہ زیادہ نہ ایک نقطہ کم، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ عزیزوں اطاعت خود مرضی کا نام نہیں ہے، اطاعت جھک جانے کا نام ہے۔ اگر اس در پہ ہم نہ جھکے تو کہاں جھکیں گے؟ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے شریعت بنا کر اہل بیت کے در پہ جھک جائیں گے، یقین مانیے نفس کے آگے جھک جائیں گے، اہل بیت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ نفس کے آگے جھکنا الگ چیز ہے، وہاں تو ہر کوئی جھک جاتا ہے۔ کہا اس در پہ جھک کے دکھاؤ، یہ تمہارا امتحان ہے۔ کہا قبلہ یہ تو ہمیں بہت پسند ہے۔ کہا پسند ہے؟ اہل بیت کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، اب ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انسان کی نفس، دوسری طرف شریعت کا حکم۔ اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اگر علی والا ہوتا ہے تو پھر شیطان کو پست کر کے کچل کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر ویسی معرفت نہیں ہوتی تو پھر اسی کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ عزیزوں کل بھی اشارہ کیا تھا، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں، سمجھیے اجتہاد کیا ہے، خدا کے واسطے سمجھیے۔ نہیں سمجھیے گا کامیاب نہیں ہو پائیے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر ہم نے آج اجتہاد کی ضرورت کو نہ سمجھا تو یقین مانیے بغیر سمجھے ہم دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں سمجھ کے، بغیر سمجھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بغیر سمجھے غلط کام کر لیتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آج تمہارے اسلام کے پلر کا نام ہے اجتہاد۔ اور آپ اثر دیکھ لیتے ہیں، جب مجتہد ایک بات کہتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس کا اثر ہے۔ عزیزوں جب ان کے غلام کی خاک پا کا یہ اثر ہے تو ان کا کتنا اثر ہوگا؟ کہا یہ کہیں اور تمہیں نہیں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو اپنی پوری زندگی اہل بیت کے اقوال کے اوپر صرف کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی کس میں صرف ہوتی ہے ایک مجتہد کی؟ اسے اپنے جوانی کا مزہ ملتا ہے، اسے اپنے گھر والوں کا مزہ ملتا ہے، اسے اپنے وقت کو کہیں اور بتانے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنا سب کچھ دیتا ہے۔ اور جب مرحلہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے فتویٰ دیتا ہے، اپنے لیے نہیں دیتا۔ غور کیجئے گا اس میں۔ اچھا چلیے ہم اور آپ ایک فقیہ کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے آگے تبلیغ کی، مثلا 10 اس کے چاہنے والے بڑھ گئے، تو کیا اس کے ثواب میں اضافہ ہو گیا؟ یا 20 کی جگہ 200 لوگوں نے اس کے فتوے پہ عمل کر لیا تو اس کے ثواب میں اضافہ ہو گیا؟ کہا جی نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اگر ہاتھ پیچھے کھینچ لے اور آ کے یہ کہہ دے کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا۔ وہ تو ہمیں بچانے کے لیے آ کے اپنی قربانی دیتا ہے۔ علامہ جواہر بہت بڑی شخصیت ہے، 42 جلد ان کی صرف کتاب ہے فقہ کے اوپر، اور یہ 42 جلد بھی انہی نے اس لیے لکھی تھی کیونکہ ایک گاؤں میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ دیکھیے عالم کی الگ بات کہیں اور نکل گئی، لیکن معذرت کے ساتھ اسے پورا کر دوں۔ وہ گئے کسی گاؤں میں تبلیغ کرنے کے لیے، تو کسی نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا،
تو ان کے ذہن میں اس وقت روایت نہیں تھی، انہیں نے جواب نہیں دیا، لیکن ان کو بہت برا لگا کہ ایک انسان نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں جواب نہیں دے پایا۔ جب واپس آئے تو انہیں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ساتھ ایک کتاب لکھوں گا کہ جس میں احکام ہوں گے، تاکہ جب تبلیغ پہ جاؤں تو وہ کتاب میرے ساتھ رہے۔ تو جب انہیں نے وہ کتاب لکھی تو اس کی 42 جلدیں بنی۔ اگر وہ یہ ارادہ کر لیتے کہ ایک مستحکم کتاب لکھنا ہے تو کیا ہوتا۔ اور جب وہ کتاب بیروت چھپنے گئی تو بیروت میں چھپ نہیں پائی، کیونکہ وہ پرنٹ جو پریس تھی جہاں دی گئی تھی، وہ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ ایک انسان نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جس پوری ٹیم نے لکھی ہے اس کا نام لے کے آئیے، تب ہم اس کو پرنٹ کریں گے، یہ ایک آدمی نہیں لکھ سکتا۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ علی کے غلام عجیب ہوا کرتے ہیں، وہ یہی کارنامے تو کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ وہ انسان ہے، غور کیجیے گا، ان کی زندگی کا ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ صبح پہنچے درس دینے کے لیے، اور جب درس دے چکے تو انہیں نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کسی کے پاس وقت ہے تو تھوڑی دیر چلے میرے گھر کے اوپر، میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی تشییع کرنا ہے۔ اور جواہر میں وہ صفحہ موجود ہے جہاں پر انہیں نے حاشیہ لگایا ہے کہ یہ پورا پیج میں نے اپنے بیٹے کی میت کے پاس بیٹھ کر لکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں مجتہد۔ بیٹا چلا گیا اس دنیا سے، ذمہ داری نہیں گئی، اس کی لاش کے پاس بیٹھ کے لکھنے کا کام جاری ہے۔ اور ایسے انسانوں کے لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ قبلہ آپ کی کتنا سمجھ میں آ گیا ہے؟ کتنی آسانی سے ہم آگے ایک فتوے کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کسی اور کی تقلید کر رہے ہیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے۔ آپ جس کی پہلے تقلید درست کریے، صحیح کریے، اور تقلید جب صحیح ہو جائے تو پھر اطاعت کریے، اظہار خیال نہ کریے۔ جی کیوں؟ کیونکہ اظہار خیال وہاں اچھا لگتا ہے جہاں دونوں کا لیول برابر ہو۔ آئیے وہاں پر، ہم یہاں پہ ممبر پہ گواہی دے رہے ہیں، جس دن اس مجمع میں سے ایک انسان اجتہاد تک پہنچ گیا، سب سے پہلا انسان میں تقلید کروں گا۔ برابری پہ لے کے آئیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ارے کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو، پہلا دوسرا تیسرا کیسا تھا، علی کیسے تھے، ارے قابل قیاس ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے یہ کہاں ہے۔ اس روایت پہ آپ لوگ کو بھروسہ نہیں ہے کہ لوکان الاشجار اقلاما، اور سیاہی بن جائے، اور جو ہے سارے پیڑ کے جو ہے وہ درخت کے پتے جو ہے وہ کاغذ بن جائیں، اور ملائکہ لکھنے والے بن جائیں، تب بھی فضائل کو نہیں لکھ سکتے۔ ارے اگر اس پہ بھروسہ ہے تو علی کی فضیلت جب ختم ہو جائے تب دوسروں کا ذکر کرنا۔ یہ ختم تو ہو، آپ اس کو انتہا تک پہنچائیے تب ہم دیکھیں، نہ یہ انتہا تک پہنچنے والی ہے۔ کہا بعض چیزوں کا ذکر کرنا بھی عجیب ہوتی ہے، ذکر ہی نہ کرو، قابل ذکر ہی نہیں ہے، کیوں زبردستی ذکر کر کے اختلاف بھی بڑھاتے ہو، اتحاد کی بھی مخالفت ہو جاتی ہے۔ ارے سیدھا راستہ ہے، جس کا نمک کھایا ہے اسی کی گاتے رہو، زندگی سنور جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے بھائی کہ نہیں، ہم تو کہیں گے ضرور۔ ارے بھائی کیوں کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفت کامل نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے سیدھا سیدھا۔ معرفت اگر آ جائے، آپ دیکھ لیے وہ ہستیاں نبی کے ساتھ رہیں، اور اس طرح سے ساتھ رہیں کہ جانے کے بعد بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ عجیب، لیکن نبی چپ چاپ، جب بھی دیکھو علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے؟ کہا ہمیں علی کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں، دکھتا ہی
بھائی جب نظر آئیں گے تب تو کچھ کہیں گے. اما اتنی پستی میں کہ نظر ہی نہیں آتے, کیوں دیکھنے کی کوشش کرتے ہو؟ ارے اوپر دیکھو یا اللہ کو دیکھو یا اللہ والوں کو دیکھو. جب نظر نیچے ہی نہیں آئے گی تو گفتگو کہاں سے کرو گے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب آپ کہیے ارے قبلہ یہ دیکھیے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. اب نہیں سمجھ میں آیا تو الگ بات ہے, ہم نے تو پوری کوشش کر لی. خیر, تو یہ پروردگار کی صفات عین ذات ہیں. اب جب پروردگار کی صفات عین ذات ہیں تو علم عین ارادہ ہے, ارادہ عین عمل ہے, عمل عین ظہور ہے, ظہور عین خلقت ہے, خلقت عین رحمت ہے. یہ تمام چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. پروردگار, سوال یہ تھا ریپیٹ کر دوں کیونکہ وہی معذرت کے ساتھ عادت ہے, آپ لوگ لیٹ آتے ہیں ہے نا, کل بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیے جب گفتگو مسلسل ہوتی تسلسل کے ساتھ, یہ جو بیچ میں تھوڑا بہکتا ہوں یہ جان بوجھ کے بہکتا ہوں. کیوں؟ یہ مجبوری ہے بھائی. اگر سیدھے سیدھے بیان کر دو تو آدھی بات سنتا ہے جوان, آدھی بات رہ جاتی. بعد میں کہتے مولانا صاحب نے کیا کہا تھا. ارے بھائی ہم تو اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دے رہے تھے, اگر آپ کو سمجھنا تھا تو پہلے سے آنا چاہیے تھا. بھیا رکعت دوم میں آ جاؤ, سوم میں آ جاؤ, اگر 4 رکعت پوری ہو جائے گی جماعت نہیں ملنے والی. ذرا سا تھوڑا سا ضروری ہے. میں اس لیے نہیں کروں گا میں پڑھ رہا ہوں, جو پڑھے, کیونکہ جو بھی پڑھنے آتا ہے انشاءاللہ سوچ کے تیاری کر کے آتا ہے. مقدمہ مؤخرات سے ملا ہوا ہوتا ہے, مؤخرات مقدمے سے ملے ہوتے ہیں. اب اس نے شروع میں مقدمہ بیان کر دیا, سوال پیش کر دیا, اذا اراد اللہ شیئا ان یقول کن فیکون. اب وہ کن فیکون کا سوال ہی اس کے ذہن میں نہیں, ہاں میں جواب دے رہا ہوں, وہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہے. نہیں, سوال یہ تھا, ریپیٹ کر رہا ہوں, سوال یہ تھا کہ پروردگار جب کہتا ہے کن فیکون, جب وہ کہتا ہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے, تو پروردگار مخاطب کر رہا ہے. بھئی جب مخاطب کر رہا ہے اس کا مطلب یہ شے ہے, اور اگر وہ شے نہیں ہے تو میں مخاطب کسے کر رہا ہے؟ غور کیجئے. پروردگار کی خلقت 3 مرحلوں اور 3 اسٹیج میں ہوتی ہے. پروردگار سب کچھ خلق کر چکا ہے, سب کچھ. میری نسل کہاں تک جائے گی سب خلق کر چکا ہے. کہ پروردگار نے کہاں خلق کیا قبلہ کا؟ نہیں. وہ پہلا اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج ہے علم الہی. علم الہی میں ما کان وما یکون وما سیکون سب موجود ہے. وہ اللہ ہی کہاں کہ جس کو علم نہ ہو یہ میرا بندہ لاسٹ میں کہاں تک پہنچے گا, لیکن اپنے اختیار سے پہنچے گا, کوئی اجبار نہیں ہے. اسے بھی سمجھ لیجئے, کیونکہ اس کا علم ہمارے عمل میں دخالت نہیں رکھتا. مثال پہ غور کریے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے, سامنے ٹیرس کے اوپر ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, آپ اسے دیکھ رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ اس کے پاس پورا اختیار ہے. وہ دھیرے دھیرے پتنگ اڑاتے ہوئے پیچھے آ رہا ہے. آپ کا علم کیا بول رہا ہے؟ اگر ایک قدم پیچھے اور آیا کیا ہوگا؟ گرے گا یا نہیں؟ آپ روک سکتے ہیں؟ آپ کو علم ہے گرے گا یا نہیں؟ علم ہے, لیکن آپ کا علم اس کے عمل میں کوئی دخالت نہیں رکھتا. وہ اگر گرے گا تو اپنے اختیار سے گرے گا, کوئی اجبار نہیں ہے. پروردگار علم رکھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اس کا علم ہے وہ مجبوراً ہمیں کرنا ہے. ہمیں کرنا اپنے اختیار سے ہے, ولو وہ علم رکھے. تو علم الگ چیز ہے, ہمارا اختیار الگ چیز ہے. اس لیے پروردگار نے اختیار دے کے خلق کیا ہے. تو تمہیں اختیار دے دیا, اب تم یہ کرو, گرچہ ہمیں پتہ یہ کرو گے. بعض اوقات ٹیچر کا دل نہیں چاہتا یہ امتحان لے. کہا کیوں؟ ارے پتہ ہے 0 آئے گا, کہاں آپ زبردستی پیپر برباد کروا رہے ہیں. کہا نہیں لیجئے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے اپنے اختیار سے 0 لایا ہے. علم ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کبھی کبھی خوشی میں اس کا دل نہیں چاہتا ہے امتحان لے. کا کیوں؟ پتہ ہے اس کو سب معلوم ہے 100 میں 100 لائے گا, کیوں امتحان لے رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں لو, تاکہ پتہ چلے اپنے کمال سے 100 لے کے آیا ہے. تو علم ہونا الگ چیز ہے, اسے آپس میں خل نہ کر دیے کہ اگر پروردگار کو ہر چیز کا علم ہے تو ویسے ہی ہوگی جیسے ہم کچھ کریں یا نہ کریں. کہ نہیں, کرنا ہے, اختیار دیا ہے. کل اسی سے سوال کیا جائے گا. جس کو جتنا اختیار دیا اتنا سوال ہوگا. اگر کسی کے پاس پیر نہیں ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن اگر پوری جسم صحیح اور سلامت ہے اور اس کے بعد بھی بستر اور جو ہے وہ چارپائیاں ٹوٹ رہی ہیں تو وہ سوال ضرور کرے گا, یہ کیوں ٹوٹی؟ کیا زیادہ سو گئے تھے اس لیے ٹوٹ گئی؟
آواز آ رہی تھی مسجد سے، سنا نہیں تھا. ہاں وہ سوال ضرور کرے گا. کہا کیوں؟ کہا صحت دی تھی، سلامتی دی تھی. ہے جب معاملہ پھنسا تھا تب تو ماتھے پہ گٹے بن گئے تھے، ہے اور جیسے ہی معاملہ حل ہوا بھول گئے. اگر ہم ارحم الراحمین نہ ہوتے تو جیسے تم نے منہ موڑا تھا ہم بھی منہ موڑ لیتے. کہا اسی لیے دوبارہ پھنسائیں گے. دوبارہ کسی مسئلے میں جب پھنسو گے پھر آؤ گے، پھر یاد آئے گا اللہ اکبر، پھر قرات کے ساتھ نماز ہوگی، اور پھر جہاں مسئلہ حل ہوا وہاں پھر بھول گئے. تو اس کی جو میں نے آپ سے بات کی اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پروردگار ارحم الراحمین ہے لہٰذا یہ سارے کام کر رہا ہے. ذرا سی اس کی رحمت کے اوپر حرف ہو جائے اور وہ بھی آگے آنکھ دکھانے لگے ہماری طرف، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا. تو پروردگار کا پہلا مرحلہ ہے علم. علم پروردگار میں ہر شے ہے جو خلق ہونے والی ہے. اس کے بعد وہ ان تمام چیزوں کو آ کے اپنے مظہر میں رکھتا ہے. کل انشاءاللہ آخری اس کو بیان کروں گا. وہ اپنے آگے مظہر میں رکھتا ہے. پھر بواسطہ مظہر، یہ دوسرا اسٹیج، بواسطہ مظہر یہ تمام چیزیں اس کائنات میں آتی ہیں. اب پروردگار جو کن کہہ رہا ہے وہ علم کے مرحلے میں کہہ رہا ہے، مظہر کے مرحلے میں کہہ رہا ہے، یا خلقت کے مرحلے میں کہہ رہا ہے. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. پروردگار جو کن کہہ رہا ہے وہ اپنے علم کے مرحلے میں کہہ رہا ہے، یعنی جو پروردگار کے علم میں چیزیں موجود ہیں ان سے کن کہتا ہے. تمہیں حکم دیا جا رہا ہے مظہر کے واسطے سے خلقت پا جاؤ، تو وہ شے موجود بھی ہے موجود بھی نہیں ہے. موجود ہے علم الہی میں، موجود نہیں ہے مخلوقات میں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے اذا اراد اللہ شیئا، جب پروردگار نے ارادہ کیا کہ جو اس کے علم میں ہے ہو جائے، تو جو ہے اس سے خطاب ہوتا ہے ہو جا. کہا پروردگار یہ ہم کیسے سمجھیں، ہم کیسے سمجھیں؟ کہا بالکل ہم آپ کو سمجھائے دے رہے ہیں. پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، علم آپ کے ذہن میں ہے. ایک مرتبہ آپ کا ارادہ کہتا ہے لکھ جا، جو یہاں ہوتا ہے وہاں لکھ جاتا ہے. کہا آپ نے کہا کن، اپنے ذہن میں موجود علم سے کہا کن ہو جا. بس تم میں اور اللہ میں فرق یہی ہے، وہ جب خلق کرتا ہے تو لمحے میں خلق کر دیتا ہے، تم مجبور ہو تمہیں ٹائم لگ جاتا ہے. ارے واجب اور ممکن کا تو فاصلہ ہونا ہی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے اللہ کون ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے جب ان ہستیوں نے مظہریت کو اپنایا تب پروردگار نے ان سے ایک وعدہ لیا. کہا دیکھو ہر قدم پر تمہیں دین کا ساتھ دینا ہوگا. کہا بے شک بار الہ، ہم تو بنائے ہی گئے ہیں دین پر قربان ہونے کے لیے. ایک جملہ بڑے تحمل سے سنیے گا، قربانی زیادہ ہوتی ہے یا جس چیز پر قربان کیا جائے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دو دو چار والی بات ہے. جو قربان ہو رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے یا جس پر قربان ہو رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ سیدھی سیدھی سی بات ہے، جس پر قربان ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. یہیں سے دین کی اہمیت کو سمجھیے. دین اس چیز کا نام ہے کہ جس پر علی اکبر کی جوانی قربان ہوتا ہے. دین اس مخلوق کا نام ہے کہ جس کے اوپر زینب کی چادر سایہ کرتی ہے. دین اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کے لیے قاسم قربان ہو جاتے ہیں. دین اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کو بچانے کے لیے شش ماہے کا گلا دے دیا جاتا ہے. ہاں آزادارو، ایام عجیب ایام ہیں. غور کرے کارواں کہاں ہے. کل اشارہ کیا تھا، جب تاریخ پہ نظر ڈالی تو پتہ چلا ابھی قربانیاں باقی ہیں. کربلا کا دن ختم ہو گیا، قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب حسین کا گلا کٹ گیا تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ نہیں.
اب تو اس سے بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ امام نے کہا شہادت تو ہمارے لیے فخر ہے، شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے، تم ہمیں شہید کر کے کیا کر لو گے؟ لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ سیدانیوں کے سر سے ردا اڑ کر جانا ہمارے لیے کرامت ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا اسیر بن جانا ہمارے لیے کرامت ہے۔ عزیزوں اگر غور کیا جائے تو ارے اصل قربانیاں تو عاشور کے بعد شروع ہوئی ہے، ارے عاشور تک جو قربان ہوا وہ تو کرامت تھی، وہ تو شجاعت تھی، لیکن عصر عاشور کے بعد ارے کبھی زینب ہے، کبھی سید سجاد ہے، کبھی سکینہ ہے، کبھی ام کلثوم ہے، عجیب قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اہل بیت کا کارواں ہے، شام کے دروازے سے نزدیک ہوتا ہے، شام کے دروازے کو سجایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ اس کارواں کو شہر کے باہر روک دیا جاتا ہے۔ ارے کس لیے روکا گیا ہے؟ کل یا پرسوں سفر کی پہلی تاریخ ہے عزیزوں، تصور کر لیجئے کہ شہر شام ہے، دیواریں کھچی ہوئی ہے، ایک کارواں ہے جو دروازے کے باہر ٹھہرا ہوا ہے، رات کی اوس ہے، دن کی گرمی ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ عجب جواب آتا ہے، ارے ابھی شہر صحیح سے سجایا نہیں گیا۔ اللہ اکبر، پروردگار سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا ابھی شہر سجایا نہیں گیا ہے۔ ارے شہر کو کیوں سجا رہے ہو؟ ارے شہر اس لیے سجایا جا رہا ہے، ابھی اس میں مقدرات آئیں گی، ابھی اس میں زینب آئیں گی، ابھی اس میں ام کلثوم آئیں گی، ارے ابھی اس میں ایک بیمار آئے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، منادی آواز دے گا، اے شام والو، خارجیوں کو لایا گیا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ سید سجاد کا سر کبھی توق سے نہیں جھکا، لیکن جب بوبی کو